وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے سارے گمراہ تھے، سارے بھٹکے ہوئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا صراط مستقیم کیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کا محبوب راستہ کیا ہے۔ تو بھائیو، سب سے پہلی چیز فرمایا کہ قرآن پڑھ کے بتائے گا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ کا کلام پڑھ کے بتائیں گے، آیات جو اللہ نازل فرماتے ہیں محبوب پیغمبر علیہ السلام تلاوت فرماتے، صحابہ سنتے، سن کے یاد کر لیتے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا سب سے پہلا مقصد جو امت کو بتایا، اور محبان رسول نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، جو کر لیں گے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا الحاکمین نے بہت ساری قوموں کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے عروج عطا فرمایا ہے، ترقی عطا فرمائی ہے، اور بہت ساری قومیں ایسی ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رب کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ دیکھیں محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ جڑے ہیں، آج بھی ان کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہم، زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اب ان کو یہ خیر و برکت کہاں سے ملی ہے؟ سب سے پہلا مقصد انہوں نے جو پایا، قرآن پڑھنے والے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اتنی کثرت سے کرتا ہے کہ اسے دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے، اللہ کا کلام ہی پڑھی جا رہا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، ان سے زیادہ اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں جو اللہ کا قرآن پڑھتا رہا اور اسے دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ کی باتیں سنوں میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ بھائیو، یہ وہ ہیں محبوب پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے ایسی محبت کی ہے، اگر اس جیسی محبت آج کا مسلمان حاصل کر لے گا تو وہی مقام جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے، آج کے مسلمان کو بھی مل سکتا ہے اگر اس جیسی محبت اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کو سب سے کم عمر دی گئی ہے، انہیں سب سے کم موقع دیا گیا ہے، لیکن عملی اعتبار سے یہ اتنا اجر و ثواب حاصل کر جائیں گے کہ اس سے پہلی قومیں جو کئی 100 سال تک زندگیاں ملی، انہیں اتنا ثواب نہیں ملا جتنا میری امت کے لوگوں کو کم عمر میں مل جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان کی مثال سنگترے کی طرح ہے، جس کا ذائقہ بھی بڑا پیارا، جس کی خوشبو بھی بڑی پیاری، جہاں پڑا ہو اس کی خوشبو ارد گرد کے ماحول کو بھی معطر کر دیتی ہے۔ اور فرمایا، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے وہ بہترین عالی شان خیر و برکت والے گھر کی طرح ہے، اور جس کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں وہ بنجر، بے آباد اور پرفتن گھر کی مانند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ سنتے ہیں، صحابہ پھر خود اتنی محبت سے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ پہلا تقاضا مقصد آمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں۔ پھر جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آسمان سے فرشتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ اس نیکی کو ہم نے رب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، تہجد کے وقت میں اللہ ہمیں بھی 5 وقت کا نمازی بنائے اور پچھلے پہر میں اٹھنے والا بنائے۔ تہجد کے وقت میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت جو جمعے کی سنتوں میں سے بہترین سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن اس کی تلاوت فرمایا کرے عصر کی نماز سے پہلے پہلے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کر رہے ہیں، ان کی سواری ایک جانب بندھی ہے، ایک جانب بیٹا لیٹا ہوا ہے، اچانک سے گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا،
حضرت اسید بن حضیر پریشان ہوئے کہیں یہ سواری میرے بیٹے کو کچل نہ دے. نماز مکمل کی، دیکھا کہ یہاں کو کون سی چیز ہے جو اس سواری کو، اس گھوڑے کو پریشان کر رہی ہے. جب تسلی ہوئی کہ کوئی چیز نہیں، دوبارہ نماز شروع کر لی. پھر اسی طرح ہوا، 3 مرتبہ اسی طرح ہوا. پھر اچانک آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی تو چھتری نما نورانی چیزوں کو دیکھا. جب صبح نماز فجر کے طور پہ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا یا رسول اللہ رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا. نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، کہا اسید وہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے، اگر تو فجر تک روشنی ہونے تک تلاوت کرتا رہتا، مدینے کے بچے اللہ کی نورانی مخلوق کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں. یہ پہلا مقصد پایا صحابہ نے، محبوب پیغمبر کے محبان نے، سچی محبت کرنے والوں نے. بھائی یہ تو صحابہ کی لازوال مثالیں اتنی ہیں، اگر بیان کرنا شروع کر دو تو رات ہو سکتی ہے، رات کے بعد دن ہو سکتا ہے، یہ مثالیں ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کتنا قرآن پڑھنے والے ہیں. اکثر صحابہ ایسے ہیں جو تہجد کے وقت میں 1 منزل کی تلاوت کرنے والے ہیں. قرآن کی 7 منزلیں ہیں، یعنی 1 ہفتے میں 1 قرآن کی تلاوت تہجد کے وقت میں کرنے والے. کچھ ایسے ہیں جو 1 پارے کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی مہینے میں 1 قرآن پڑھ لیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو 3 دن کے اندر پورا قرآن بار بار تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں. صرف ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ دیا تو چھوڑ دیا، نہیں، پوری زندگی کا معمول یہ ہے کہ روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرنے والے ہیں. اللہ میرے والد محترم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ بھی ماشاءاللہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے، اور تہجد کے وقت میں وہ بھی الحمدللہ 2.5 سے 3 پارے پڑھنے والے. اور میرے ایک بڑے ہی اچھے نمازی، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، جب سے انہوں نے مجھ سے یہ محبوب پیغمبر کا فرمان سنا ہے کہ جو لوگ تہجد کے وقت میں 1000 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کا نام مقنطرین میں لکھ دیتا ہے. جو اللہ کے خزانوں کو لوٹنے والے ہیں وہ تب سے لے کے آج تک اس عمل کے اوپر کاربند ہیں. اللہ مرتے دم تک انہیں یہ توفیق دے کہ وہ یہ عمل جاری و ساری رکھے. بھائیو یہ پہلا مقصد ہے آمد مصطفیٰ کا. ایک وہ مقاصد ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں، جو صرف پیٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ وہ مقصد ہے جو رب کا قرآن بتا رہا ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بتا رہا ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام سچی محبت کرنے والے بتا رہے ہیں. تو پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن ایسا پڑھا جائے کہ آسمان سے فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں. اللہ آسمانوں سے نام لے کے کہے اے محبوب پیغمبر اپنے صحابی کو بلائیں، میرا سلام کہیں، اور اسے کہیں آپ کے سامنے قرآن پڑھے. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا اللہ تمہارا نام لے کے تمہارے لیے سلام بھیجتا ہے. بھائیو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عرش معلیٰ کے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر کسی انسان کے نام کے چرچے ہوں، اللہ نام لے کے سلام بھیجے. اور جس محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اسی محبوب پیغمبر سے کہیں آپ کا صحابی اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے وہ قرآن پڑھیں اور آپ سنتے رہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا گیا، بتایا اللہ نے آپ کا نام لے کے سلام بھیجا ہے. خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ، کہا اللہ نے میرا نام لیا ہے. بھائیو کتنا بڑا اعزاز ہے. آج ہمارے گاؤں کا چودھری میرا نام لے دے تو میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. ساری کائنات کا خالق و مالک جو ہے اس بندے کا نام لے رہا ہے جو اللہ کا کلام قرآن پڑھنے والا ہے. تو بھائیو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کتنی مدتیں ہو گئی ہیں میں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، قرآن کی ایک آیت پڑھی نہیں ہے، اس کے باوجود سینہ تان کے کہتا ہوں میرے جیسا محب رسول کوئی نہیں ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمْ، ان کو تعلیم دیتے ہیں. تعلیم کیا ہے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھ کے بتائی کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو.
आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने नमाज पढ़ी। सहाबा आपस में भी एक दूसरे के साथ यही बातचीत करते हैं कि भाई अल्लाह के नबी की नमाज कैसी थी। आज हमारी नमाज की जो किताबें हैं, किसी ने कोई निस्बत ऊपर लिखी हुई है, किसी ने कोई निस्बत लिखी हुई है, किसी की निस्बत इंडिया की तरफ जा रही है, किसी की निस्बत कहीं जा रही है। लेकिन देखें सहाबा, हजरत अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महबूब पैगंबर के विसाल के बाद, आका अलैहिस्सलाम की रहलत और वफात के बाद मस्जिद नबवी में खड़े हैं। किबार सहाबा, बड़े बड़े सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे बैठे हैं। कहा यारो मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने 2 रकतें पढ़ता हूँ, देखना अगर उसमें कोई कमी हो, कोई कोताही हो, कोई ऐसा अमल जो महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किया हो और मुझे ना पता हो, भाइयों गुजारिश है कि मेरी इस्लाह कर देना। तो भाइयों छोड़े सारी निस्बतें, हमें किसी इमाम की नमाज नहीं चाहिए, किसी मुहद्दिस की नहीं चाहिए, हमें वो नमाज चाहिए जिसके मुतालिक महबूब पैगंबर फरमा रहे हैं सल्लू, लोगों नमाज पढ़ो कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसा तुम मुझे पढ़ते देखते हो। वो कहां से मिलेगी? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अमल से मिलेगी। आज लोग सवाल करते हैं जी अगर ये सुन्नत नहीं करते तो नमाज में क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? और भाइयों फर्क यही है, जिस अमल से सुन्नत मुस्तफा निकाल दे, मेरा अल्लाह उसे पसंद नहीं करता, उसे कबूल नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक बंदे ने 3 मरतबा नमाज पढ़ी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, और वापस पलट जा। सहाबी रसूल है, बेहतरीन जमाने का आदमी है। आका अलैहिस्सलाम के सामने मस्जिद नबवी में 3 मरतबा नमाज पढ़ी है। आका अलैहिस्सलाम बार बार कह रहे हैं जा जाके नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। आज हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? अब उस नमाज में क्या था? सिर्फ एक चीज की कमी थी जो मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत है कि नमाज के अंदर इत्मीनान होना चाहिए। आप क़याम में खड़े हैं पूरे इत्मीनान के साथ, आपने रुकू किया है पूरे इत्मीनान के साथ, आपने सजदा किया है पूरे इत्मीनान के साथ। आज दुनिया जहान के सारे काम इत्मीनान से करता हूँ, लेकिन अफसोस कि मैंने इबादत को बस इसलिए रखा है कि मैंने मट्टी झाड़नी है और फर्ज अदा हो गया।